عیسیٰ علیہ السلام بچوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اکثر کفار کے بچے آپ کی صحبت میں آ کر بیٹھا کرتے۔ آپ بچوں کو بتاتے کہ آج تمہارے گھر والوں نے تمہارے بعد فلاں فلاں چیز کھائی ہے اور تمہارے لیے فلاں فلاں چیز بچا کر رکھی ہے۔ تو بچے جب اپنے گھروں کو واپس جاتے تو گھر والوں سے جا کر پوچھتے کہ آج ہمارے بعد تم لوگوں نے فلاں فلاں چیز کھائی ہے اور ہمارے لیے فلاں فلاں چیز بچا کر رکھی ہے۔ تو گھر والے پوچھتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ تو بچے کہتے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے۔ تو کفار نے مل کر مشورہ کیا کہ اگر ہمارے بچے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھتے رہے تو ایک دن یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں گے، ہماری تو بات مانیں گے ہی نہیں۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد کوئی بندہ بھی اپنے بچے کو عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں نہیں جانے دے گا۔ تو انہوں نے اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا۔ 2-3 دن آپ کی بارگاہ میں کوئی بچہ نہ پہنچا تو آپ بچوں کو تلاش کرتے ہوئے بستی میں پہنچ گئے۔ تو کافروں کو پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے کرتے ہمارے گھروں تک آ گئے ہیں، تو انہوں نے سارے بچوں کو اکٹھا کیا اور ایک بڑے ہال میں بند کر دیا۔ آپ بچوں کو تلاش کرتے کرتے اس ہال کے قریب پہنچے تو کچھ لوگ ہال کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے اور ہال کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ آپ اس دروازے کے قریب جانے لگے تو آپ کو جانے سے منع کر دیا گیا۔ پوچھا کہ حضرت کس وجہ سے آئے ہو، یہاں کیا کام ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس حال میں بچوں کو کیوں بند کر رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جائیے، بچے حال میں نہیں ہیں، حال میں کوئی نہیں ہے، آپ کو اس سے کیا مطلب، آپ جائیے اپنا کام کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پھر پوچھا کہ حال میں بچوں کو کیوں بند کر رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک بار ہم نے کہا آپ کو پتہ نہیں چلا کہ حال میں کوئی بچہ نہیں ہے، آپ جاؤ اپنا کام کرو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا کہ بچوں کو حال میں کیوں بند کر رکھا ہے؟ انہوں نے پھر سخت اور تلخ لہجے میں بات کی کہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، جاؤ اپنا کام کرو، کوئی بچہ حال میں نہیں ہے، حال میں تو ہم نے سور بند کر رکھے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اگر سور ہیں تو پھر سور ہی ہوں گے۔ تو جب تھوڑی دیر بعد انہوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو سارے کے سارے بچے سور بن چکے تھے۔ یہ نبیوں سے جھوٹ بولنے کا نتیجہ، جھوٹ بولنے کا انجام کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے جھوٹ بولا اور سزا یہ ملی کہ ان کے بچے سور بنا دیے گئے۔ تو جھوٹ بولنے سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے۔ اپنے والدین سے جھوٹ نہ بولو، اپنے اساتذہ کرام سے جھوٹ نہ بولو، اپنے دوستوں سے جھوٹ نہ بولو، یہاں تک کہ بچوں سے بھی کبھی جھوٹ نہ بولو۔ تو بچوں کو بھی جھوٹ سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ سچ بندے کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی بندے کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ ایک شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے یہاں تک کہ لوگ اس کو سچا کہتے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں بھی سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک شخص جو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ لوگ بھی اسے جھوٹا کہتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں بھی اسے جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ بندے کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو عذاب میں مبتلا دیکھا تو پوچھا اس بندے کو کس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ عذاب یہ دیا جا رہا تھا کہ اس شخص کے جبڑوں کو لوہے کے زنبور کے ساتھ چیرا جا رہا تھا۔ تو جواب ملا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، جب بات کرتا تھا جھوٹ بولتا تھا اور لوگ بھی اسے جھوٹا کہتے تھے، تو اس کو اس کے جھوٹ بولنے کے گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو آج دیکھیے کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم سچے نبی کے دیوانے اور ہمارا نبی سچا ہے
اور امتی جھوٹ بولیں، سڑکوں پہ جھوٹ، بازاروں میں جھوٹ، گھروں میں جھوٹ، سکولوں میں جھوٹ، کالجز میں جھوٹ، اکیڈمیوں میں جھوٹ، ہر جگہ ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں حتمی طور پر یہ فیصلہ کریں کہ اللہ کے نبی کے ایک ایک قول پر عمل کریں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے اور دوسروں کو بھی سچ بولنے کی تلقین کریں گے۔ شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔